اللہ اکبر. اب ذرا چلیں یہ جہنم میں جلنے والے اسباب کیا ہیں. مختصر آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں. وہ کون سا گناہ ہے, وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان گناہوں میں اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلے فرمایا وہ شرک ہے. شرک. اللہ اکبر. ہم نے سنا کہ گزشتہ جمعہ اس پر بڑی لمبی تفصیل ہوئی ہے, میں اس چیز کو لے کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. لوگوں بس اتنا یہ کہ جان لو جس رب نے ہمیں پیدا کیا, یہ آنکھوں کی چمک اس رب نے دی, یہ سنتے ہوئے کان اس رب نے دیے, یہ سوچتا ہوا دماغ اور دھڑکتا ہوا دل اس رب نے دیے. ہم نے اس رب کی ذات میں تاگوں کو لا کر کے ملا لیا. اس رب کی ذات میں اللہ ہم لوگوں نے یہ بلیوں کو کتوں کو ملا کر کے بٹھا دیا. اللہ اکبر. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. آگے چلیں. دوسرا جو عظیم سبب ہوگا, جو بڑا سبب ہوگا, جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے, وہ گناہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان سے گزر رہے ہیں, دیکھا 2 قبریں ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کن کی قبریں ہیں؟ کہا اللہ کے نبی فلاں فلاں کے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. میری خواہش یہ تھی کہ میں سنا دوں, اگر تم یہ ایک مرتبہ اس کو سن لیتے اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا بھول جاؤ گے. کیسا عذاب ہوگا اس کا, وہ کیا ظلم تھا ان کا, کیا پاپ تھا ان کا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا پاپ یہ تھا یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے. اور وضاحت محدثین اس انداز سے کرتے ہیں یہ پیشاب کرتے تھے لیکن اپنے شرمگاہ کو نہیں چھپایا کرتے, شرمگاہ ان کی ظاہر ہو جاتی. یہ بے حیا لوگ تھے, حیا ان کی ختم ہو گئی تھی, یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے. دوسرا چغل خور, چغلی کھایا کرتے تھے, لوگوں کے درمیان فتنے لگایا کرتے تھے, لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. اللہ حفاظت کرے. وضاحت کے طور پہ بتاتے چلوں تو بات لمبی ہوگی, تقریباً میرے 3 سے صرف 4 منٹ باقی ہیں. میں 7 چیزیں آپ لوگوں کے درمیان لایا تھا. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے, پہلا شرک, چغل خوری, اور اس کے بعد پیشاب کے چھینٹے. یہ قبر کے اندر جس گناہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گناہ کے سبب اللہ قبر میں عذاب دے گا. تیسرا اللہ اکبر, اللہ حفاظت کرے, تیسرا غرور ہے, غرور, گھمنڈ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے سر کے بالوں کو اپنے کپڑوں کو اتراتے ہوئے چلا, اللہ تعالیٰ اسے قبر میں اللہ تعالیٰ اسے دفن کر دیا زمین میں, اسے قیامت تک اللہ دفن کرتے رہے گا. یہ غرور, یہ گھمنڈ وہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گھمنڈ کرنے والا, یہ غرور کرنے والا, اللہ اسے مرنے سے پہلے عذاب دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی گھمنڈ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کتنے اچھے انداز میں کہا معلوم, الکبر بطر الحق وغمت الناس. اللہ اکبر. گھمنڈ کا مطلب یہ ہے الکبر بطر الحق, حق بات تمہارے پاس ہے اور ہمارا دل اسے لینے کے لیے تیار نہ ہو. داڑیوں کو لے کر کے مسجدوں کے ممبر اور مصلی سے آواز لے, لیکن ہمارا دل اس سے غافل, میں نہیں لیتا, میں نہیں مانتا اس کو. کپڑے ٹکنے کے نیچے جھاڑ رہے ہیں, گھمنڈ کی علامت ہے. کہا میں نہیں مانتا اس کو. والدین ہیں, بوڑھے ماں باپ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. وہ نادان, تیرے رب نے تجھے اف بولنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. کہتا میں نہیں مانتا ان کو سدھارنے کے لیے ڈانٹنا ضروری. استغفر اللہ. ایسے غرور, ایسے متکبر انسان کو اللہ قبر میں عذاب دے گا. اللہ حفاظت کرے. میں کیا بتاؤں اس بات پر. 5واں وہ آدمی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی بات کو سامنے رکھتے فرمایا برادران اسلام یہ میرے مطالعے کے باہر ہے. میں شیخ صالح العثیمین کے فتاوے دیکھ رہا تھا, ابھی جمعہ سے پہلے مجھے اس وقت ملا. اس کے اندر یہ بتایا گیا ایک واعظ, ایک بیان کرنے والا, ایک داعی, یہ دین کی دعوت دینے والا, لوگوں کے سامنے حق کی دعوت دیتا ہے. اللہ حفاظت کرے, لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے, دعوت تو دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا, خود عمل نہیں کرتا. اللہ حفاظت کرے. اور
کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو ایسے عذاب دے گا، خینچیوں سے اللہ اس کی زبان کو کاٹ رہا ہے، یہ عذاب اسے قیامت تک ہی ملتے رہے گا، قیامت تک قبر کا عذاب ہے۔ ایسا دائی دین کی دعوت دے اور خود عمل نہ کرے، لوگوں کو برائی سے بچنے کا حکم دے اور خود برائیوں سے نہ بچے، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو عذاب دے گا۔ چھٹا وہ انسان جو زنا کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے بیان کیا، ایک محل نما تندور، ایک محل نما تندور، اللہ تعالیٰ اس تندور میں مردوں کو عورتوں کو ننگا ڈال کے جلائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ قبر کے اندر ہونے والے عذابات۔ آخری بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب معراج کی رات میں دیکھا ایک آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، ایک آدمی ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اللہ کے نور پتھر لڑک کر کے جب جاتا ہے وہ پتھر لانے تک اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر سے کچلا درد سے پکار اٹھتا ہے۔ جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون آدمی ہے، اس کے سر کو کیوں کچلا جا رہا ہے؟ کہا گیا یہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن نماز کو بڑی سستی کے ساتھ پڑھا کرتا، جو نماز ہی نہ پڑھے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ زندگی باقی رہی، پھر کبھی آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا تو بے نمازی کے انجام پر روشنی انشاءاللہ ضرور ڈالوں گا۔ لوگوں بس انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخری نصیحت کے طور پہ ایک بات رکھتے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ زندگی جو چل رہی ہے یہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے۔ اگر جینا ہوتا تو کبھی نبیوں کو موت نہیں آتی، اگر جینا ہوتا تو صحابہ کو موت نہیں آتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ایک ٹکڑے کو، ایک لکڑی کے بھوسے کو لے کے کہتے ہیں کاش یہ لکڑی کا تنکا میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ خوف دلوں میں بھرا ہوا تھا ان کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سامنے رکھتے فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں میرے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کا معاملہ ایسا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری موت آنے سے پہلے مالک تو ہم سے راضی ہو جا، پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا مالک۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، اللہ تو سب سے راضی ہو جا مالک، تو سب سے راضی ہو جا پروردگار۔ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہی پروردگارا، کبھی کبھار شرم آتی ہے تیرا نام لیتے ہوئے، لیکن کیا کریں گے پروردگار، تیرے علاوہ ہمارا کوئی دعا سننے والا ہی نہیں ہے، تو ہی مجیب ہے پروردگار، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہماری موت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری قبر میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ پروردگارا، قبر میں ہمیں ثابت قدم رکھ اللہ، مرنے سے پہلے ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، موت بھی دے تو زبان پہ کلمہ شہادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔